ایک جھٹکا لگا تھا اسے گھائی میں گرتے کہ وہ اپنا بچاؤ بھی نہ کر پائی تھی۔ کیا اتنی ہی تھی اس کی اور اس کے بچے کی زندگی؟ کیا وہ نہیں بچ پائے گی؟ یوں ہی اپنے دل پر ناکام محبت کا بوجھ لیے مر جائے گی اور کسی کو فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی اس دنیا میں ماہروح بھی تھی۔ گرتے گرتے اس کا سر ایک نوکیلے پتھر سے ٹکرایا تھا، جس کے باعث اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی جو کہ پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی تھی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے اڑتے دیکھا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں۔ سوری میرے بچے، میں تمہیں بچا نہ پائی، تمہاری ماں تمہاری حفاظت نہ کر پائی۔ وہ یہ آخری الفاظ تھے جو اس کے لرزتے ہوئے خون سے اٹے لبوں سے نکلے تھے۔ پھر اس کے ذہن پر تاریکی چھا گئی تھی۔ وہاں کے کشمیری لوگ جو پہاڑوں میں رہا کرتے تھے وہاں سے گزر رہے تھے جب انہیں ماہ کا بے ہوش وجود درخت کی کٹی ہوئی ڈالی سے لٹکا ہوا ملا، جو کہ پہاڑ سے جڑی ہوئی عین کھائی کے دہانے پر لٹک رہی تھی۔ ارے رکو، وہ دیکھو اس لڑکی کو، جلدی اس کی مدد کرو۔ ان میں سے کچھ لوگ جو پہاڑ سر کرنے میں ماہر تھے اس کی مدد کو بڑھے اور اس کے بے ہوش وجود کو لیے مشکل سے پہاڑوں تک پہنچے اور اسے لیے ہی نیچے اترے جہاں ان کی رہائش تھی۔ ان کی عورتوں نے ماہ کو ان سے لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ لڑکی تو امید سے ہے اور اس کا اتنا خون بہہ گیا ہے، اللہ خیر کرے۔ زینت گل جو ان سب میں سب سے بڑی تھی، انہوں نے ماہ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا تو باقی سب نوجوان لڑکیاں پریشان ہو اٹھتی تھیں، جن میں الوینہ، بہارے، پشمینہ شامل تھیں۔ انہیں اس نازک سی لڑکی سے بہت ہمدردی ہو رہی تھی جو اس حالت میں خون نکلنے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی تھی۔ یہ بچ تو جائے گی نہ مورے؟ پشمینہ جو ان سب میں سب سے حساس تھی، وہ نم آنکھوں سے کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تو زینت گل نے ان سب کو باہر جانے کا کہا تھا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھاری دل سے باہر چلی گئی تھی۔ لڑکی کی حالت بہت خراب ہے، اگر زیادہ دیر ایسا رہا تو اس کا بچہ بچ نہیں پائے گا، اس لیے ہمیں ابھی زچگی کرنی ہوگی، ورنہ ان دونوں میں سے ایک ہی بچ پائے گا۔ زینت گل پریشانی سے بولی اور انہیں فوراً باہر سے سامان لانے کا کہا، جس پر نجمہ خاتون جو ان کی بہو تھی فوراً باہر سامان لینے بھاگی۔ انہیں ہڑبڑی میں جاتا دیکھ وہ سب لڑکیاں سمجھ گئی تھیں کہ کیا ہونے والا تھا۔ سب کے لب اس اندر لیٹی انجان لڑکی کے لیے دعا گو تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ اپنوں سے دور ہے، نہ ہی اس کا یہاں کوئی اپنا ہے جو اس کے لیے دعا کر سکے۔ اس لیے وہ سب مل کر اس کے لیے دعا کر رہی تھیں، اور یہی دعائیں کئی گھنٹوں کے بعد رنگ لائی تھیں جب اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ الوینہ، سنا تم نے؟ بہارے، تم نے سنا؟ اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، مطلب وہ دونوں ٹھیک ہیں، یا خدا تیرا شکر ہے۔ اور وہ خوشی سے ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھی۔ جیسے ہی نجمہ خاتون ایک نومولود بچے کو لے کر باہر آئیں تو تینوں لپک کر ان کے پاس آئی تھیں اور پیار سے اس بچے کو دیکھنے لگی تھی جو کہ ایک ننھی سی گڑیا تھی۔ ماشاء اللہ، کتنی خوبصورت ہے، اس کی پلکیں تو دیکھو، اس کے چھوٹے سے نازک تو دیکھو، کتنی پیاری ہے یہ۔ وہ تینوں خوشی سے خوش ہوتی باری باری چہچہا رہی تھی، مگر یہ شور اس ننھی نخریلی گڑیا کو پسند نہ آیا تھا۔ تبھی اس کی پیشانی پر ایک ننھا سا بل پڑا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچتے سونے کی تیاری کی اور گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ وہ تینوں تو اس کی اونچی آواز پر بکھلا ہی گئی تھی۔ آخر کس پر گئی ہوگی یہ ننھی گڑیا؟ الوینہ دلچسپی سے اس کا ایک ایک نقش دیکھتے ہوئے بولی، جو بہت باریکی سے بنا ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت فرصت سے بنایا گیا ہو۔ اگر کوئی ہوتا وہاں تو اسے بتاتا کہ وہ ہو بہو اپنے باپ پر گئی ہے، اس کا ایک ایک نقش میر سے چرایا گیا تھا۔ اگر وہاں شاہ میر موجود ہوتا تو سب کو چیخ چیخ کر بتاتا کہ یہ ننھی سی گڑیا اس پر گئی ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا خون ہے، مگر سب بات ہونے کی ہی تو ہے۔ وہ وہاں ہوتا تو بتاتا۔ وہ تو اس بات تک سے انجان تھا کہ اس کے وجود کا حصہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ کتنا بد نصیب باپ تھا وہ جو اپنی اولاد کی موجودگی تک سے انجان تھا۔ دوسری طرف کمرے میں بکھرے ہوئے حلیے میں بیٹھا شاہ میر جو زمین پر آڑی ترچھی لکیریں بنا رہا تھا، جھٹکے سے اٹھا تھا جیسے اس کے دل کو کچھ ہوا ہو، ایسی کوئی انہونی جس سے اس کا دل جڑا ہو۔ آخر کہاں ہو تم ماں؟ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ جھوٹ کہتے ہیں سب کہ تم مر گئی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا اس بات پر۔ آخر کیسے مر سکتی ہو تم جبکہ میرا دل دھڑک رہا ہے،
میرے دل کی دھڑکن اس بات کی گواہی ہے کہ تم زندہ ہو۔ اگر تمہارے دل کی دھڑکن بند ہوتی تو شاہمیر کی سانسیں نہ رک جاتی۔ وہ ماں کی تصویر کو ہاتھ میں لیے ہوئے دیوانگی سے دیکھتے بولا، جیسے مجنوں اپنی لیلا سے تخیل میں مخاطب ہو۔ ہاں، وہ اس کے عشق میں قیس بن گیا تھا۔ کیا ہوا تھا اس لائق کہ اسے قیس کہا جائے؟ وہ تو اپنی محبت کا قاتل تھا، پھر وہ کیسے قیس کہلا سکتا تھا؟ عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ وہ دیوانہ وار ہنستے ہوئے بولا، مجنوں کہو نا اس کو جو لیلا میں کھو گیا، جو جس میں کھو گیا وہی وہ آپ ہوگی۔ وہ اس کی تصویر کو یکٹک دیکھتے بولا، ہجراں غنودگی میں غنیمت گزر گئے، آغوش میں غزل کی میں غم کھا کے سو گیا۔ اے تو کہہ تو نے میں نہیں رہنے دیا مجھے، اپنا پتہ پکار کے میں خود سے کھو گیا۔ اس کے کمرے کے باہر سے گزرتی ہوئی آئینہ کے قدم اس کی آواز سنتے ہی زنجیر ہوئے تھے، اور اس کی حالت دیکھ کر وہ پھپک پھپک کر رو دی۔ آخر اس نے بھی اپنی عزیز جان دوست کھوئی تھی، مگر کس کی وجہ سے؟ اپنے شوہر اور اس اندر موجود شخص کی وجہ سے، جس کا حال اب زندوں میں تھا نہ مردوں میں۔ آخر کس سے گلہ کرتی وہ؟ اسے شاہمیر کے کمرے کے باہر کھڑے روتا دیکھ صفیہ بیگم بھی وہیں آ گئی تھی، اور جو انہوں نے اندر دیکھا وہ ان کا کلیجہ چیرنے کے لیے کافی تھا۔ دل باغ باغ تھا مگر اس نے خبر نہ لی، اچھی زمین دیکھ کے غم بیج بو گیا۔ روتی گئی ہے وقت کی راہوں پہ عاشقی، ایک ایک سنگ میل کو سیلاب دھو گیا۔ یہ کہتے شاہمیر کی سرخ رت جگی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرتے اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے، اور وہ چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ آخر کہاں دیکھا تھا انہوں نے ایک مرد جو اپنی محبت کی ناکامی پر رو دیا ہو، یا اپنے محبت کے کھو دینے پر؟ لیکن سب کو احساس تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنی قیمتی چیز کھو دیتے ہیں یا اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہی سب میر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کی یہ بدتر حالت دیکھ کر باہر کھڑی صفیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اگر اس دن انہوں نے اپنے بیٹے کی بجائے ماہ روح کا ساتھ دیا ہوتا تو آج جو حال ان کے گھر کا ہے ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اگر انہوں نے واقعی اسے ماں بن کر دکھایا ہوتا تو آج ان کا آشیانہ یوں بکھرا نہ ہوتا۔ دوسری طرف وہ گڑیا ابھی تک ان تینوں کے پاس ہی تھی، وہی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، کیونکہ ماہ روح کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، ایک دن ہونے کو آیا تھا۔ بچی کا رو رو کر برا حال تھا بھوک کے مارے۔ وہاں اس وقت کوئی عورت نہیں تھی جس کا دودھ اس کو پلا سکتے، اور ماہ روح کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ کرتے بھی تو کیا کرتے؟ دوسرا دودھ اسے پلانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ بچی دودھ منہ میں جاتے ہی دودھ باہر نکال دیتی تھی۔ وہ سب بہت پریشان تھے اس گڑیا کے لیے، جس کی ماں ابھی بھی بے ہوشی میں تھی، اور اب تک وہ کسی بھی نام سے محروم تھی۔ کیا کریں اس ننھی سی گڑیا کے لیے جس سے یہ رونا بند ہو جائے؟ پشمینہ آنسو بہاتی بچے کی حالت پر سوں سوں کرتے ہوئے بولی تو الوینا کو اس پر جی بھر کر تاؤ آیا، جو کسی بچی سے کم نہیں تھی، بلکہ اس بچی کے ساتھ مقابلے پر رو رہی تھی۔ اس کی ماں کو جب تک ہوش نہیں آتا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے پشمینہ، اور اب ہم تو اسے دودھ پلانے سے رہیں۔ وہ آخر کار تب کر بولی تو پشمینہ کے گال اس کی اتنی بے باک بات پر سرخ ہوئے تھے، اور وہ اس سے روتے ہوئے گھورنے لگی۔ ایسی بیہودہ بات مت کیا کرو مجھ سے، وہ دانت پیستے بولی۔ تمہارے کام بھی تو بچوں والے ہیں۔ وہ بھی اسے گھرک کر بولی تو اس نے اپنا رونا بند کیا۔ سب سے پریشانی اور سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ اس حساس کھائی پر پہنچی کیسے، اور اگر یہ وہاں پہنچ گئی تھی تو اکیلی کیوں تھی؟ اس سے اب تک کوئی بچانے کیوں نہیں آیا؟ ضرور ایسی کوئی بات ہے جس کا ہم سب کو علم نہیں، ورنہ کوئی بھی لڑکی اس حالت میں کھائی کے پاس جائے گی ہی کیوں؟ یقیناً معاملہ سنگین ہوگا، اور یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب وہ لڑکی ہوش میں آ کر ہم سب کو بتائے گی۔ الوینا نے باریک بینی سے تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک ایک پہلو پر سوچتے ہوئے کہا تو سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ دوسری طرف کبیر نے ماہ کے مرنے کی خبر آئینہ لوگوں تک پہنچا دی تھی، مگر اس کا بھی دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ماہ اتنی جلدی ہم سب کو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ وہ سر توڑ کوشش کر رہا تھا اسے ابھی تک ڈھونڈنے کی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ اسے مل جائے گی۔ ہاں، جیسے ہی خبر ملے گی مجھے بتانا، اس معاملے میں کوئی سستی نہیں چاہتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون کاٹا تھا غصے سے۔ وہ تو آج کی آج اس کو ڈھونڈ نکال لینا چاہتا تھا۔ کبیر، یہ کیا کر رہے ہو تم؟
اس کا باپ پیچھے سے آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر غمگین لہجے میں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ کبیر اپنی بہن سے کتنا پیار کرتا تھا، جان چھڑکتا تھا وہ اس پر، چاہے وہ سوتیلی ہی سہی، لیکن دونوں میں بلا کا پیار تھا۔ ڈیڈ دیکھیے گا، میں اس کو ڈھونڈ نکالوں گا، میرے دل میں ابھی امید باقی ہے کہ وہ زندہ ہے، اور مجھ پر یقین رکھیے گا، مجھے خدا پر پورا یقین ہے، وہ ضرور حفاظت سے ہوگی، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، میں اسے ڈھونڈتا رہوں گا۔ وہ ایک عزم سے بولا۔ آخر کب تک؟ اس کا باپ سرخ پڑتی آنکھوں سے پوچھ بیٹھا تھا۔ اسے بھی اپنی بیٹی کو کھونے کا اتنا ہی دکھ تھا جتنا ہر باپ کو ہوتا ہے۔ اپنی آخری سانس تک کبھی اسے ڈھونڈنا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر جا چکا تھا، اور کیمپ سے باہر نکلتے ہی اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بے مول ہوتا ہوا زمین پر گر گیا تھا، اور اس نے فٹ سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ وہ اپنی کمزوری کسی پر بھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ماں کو ہر حال میں ڈھونڈنا تھا، اور یہ تو طے تھا اگر ماں اسے مل بھی جاتی تو وہ کبھی بھی اسے شہمیر کے حوالے نہ کرتا۔ اس کی آنکھ ایک دم جھٹکے سے کھلی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا، اس کے تن بدن میں درد کی لہر پھیل گئی تھی۔ چند لمحے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر جیسے جیسے اس کے حواس بیدار ہونے لگے، اسے بے یقینی نے گھیرا تھا۔ زینت خاتون نے اسے ہوش میں آتا دیکھ خدا کا شکر کیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے درد سے پھٹے سر سمیت سامنے بیٹھی ہوئی ایک کشمیری عورت کو دیکھ کر پوچھا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ بیٹا تم کھائی میں گر گئی تھی، کیا تمہیں یاد نہیں؟ اس کی بات پر ماں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میرے وجود میں یہ درد کیسا ہے؟ اس نے ذو معنی بات میں پوچھا۔ سب حیران تھے کہ اس نے اپنے بچے کا کیوں نہیں پوچھا۔ ماں تو سب سے پہلے اپنے بچے کا دریافت کرتی ہے۔ یہ عجیب ماں تھی جسے اپنی پڑی تھی۔ کل تمہاری زچگی ہوئی ہے، اس لیے تمہارے جسم میں یہ درد ہے۔ اس کی بات پر ماں کے سر پر ساتوں آسمان اکٹھے ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ ابھی تو میری شادی تک نہیں ہوئی، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ وہ چیخ کر بولی تھی۔ تو پھر کیا وہ ایک بن بیاہی ماں تھی؟ یہ خیال ان سب کے ذہن میں بجلی کی طرح گوندا تھا، اور سب کے رنگ سفید پڑے تھے۔ آج تو 29 جون ہے، میں کراچی آئی تھی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے بولی تو سب دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ان سب کو ہونکوں کی طرح خود کی طرف متوجہ پا کر وہ بری طرح چونکی۔ ایک تو وہ اتنا پریشان تھی، اوپر سے ان سب کی یہ بے یقین نظریں۔ آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی انہونی بات کی ہو؟ وہ زچ ہوتے بولے۔ بیٹا کیا تم نہیں جانتی کہ یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے؟ زینت خاتون جزبز ہو کر پریشانی سے بولی تو اس کا دماغ لمحوں میں گھوم گیا۔ واٹ ربش! ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج 29 جون 2021 ہے، میں کراچی میں تھی اپنے مشن پر، پھر یہاں کیسے؟ اور میرا فون کہاں ہے؟ اس کا غصے کا گراف لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بیٹا صبر کرو، صبر تحمل سے کام لو، انہوں نے پھر سے اس کے کمر کو بیڈ کی ٹیک سے لگاتے کہا، اور باقی سب ایسے سفید پڑ چکے تھے جیسے بہت بڑا صدمہ لگا ہو۔ آخر کوئی مجھے بتائے گا کہ یہاں چل کیا رہا ہے؟ وہ پھٹتے سر سے آنکھیں میچتے بولی تو الوینا سے صبر نہ ہوا، اور وہ فوراً راز افشا کرتے بولی، سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہے لڑکی، شاید تم نہیں جانتے کہ یہ 2021 نہیں بلکہ 2023 ہے۔ اس نے ماہ روح پر بم ہی تو پھوڑا تھا جو اس کے تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معاف کر گیا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کتنا گھٹیا مذاق کر رہی ہو تم؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اسے غصے سے دیکھتی بولی، سر پھٹنے کے قریب تھا۔ میں تو سب جانتی ہوں، مگر تمہاری حالت سے صاف ظاہر ہے کہ تم اپنی 2 سالہ یادیں گنوا چکی ہو۔ اس کی بات نہایت کڑوی، تلخ مگر سچ پر مبنی تھی۔ ثبوت کے طور پر الوینا نے اسے فون پر ڈیٹ دکھا دی تھی، جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہ بچی تھی۔ وہ سب سچ کہہ رہے تھے، وہ واقعی اپنی یاداشت گنوا چکی تھی، اور اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ بے ساختہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ زینت خاتون نے اپنی نرم فطرت کے باعث اسے سینے سے لگایا۔ حوصلہ رکھو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر توکل رکھو، وہ تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ آنسو بے لگام ہوتے اس کی آنکھوں سے بہتے چلے گئے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ چونکی تو وہ تب جب کوئی ایک روتی ہوئی بچی کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی روتی آواز پتہ نہیں کیوں ماں کے دل کو بے چین کر گئی تھی۔
جو وہ فوراً سیدھے ہو کر بیٹھی تھی۔ پشمینہ اس سرخ و سفید بچے کو گود میں لیے کھڑی تھی اور ہچکچاتے ہوئے اسے پکڑانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں ماہ جو کچھ دیر پہلے اتنے غصے میں تھی کہیں بچی کو پٹخ نہ دے۔ ماہ روح جو یک ٹک کبھی پشمینہ کبھی اس کے ہاتھوں میں موجود روتی ہوئی بچی کو دیکھ رہی تھی، اچنبھے کا شکار ہوئی تھی۔ بیٹا لو اسے، تمہاری بیٹی کو بھوک لگی ہے، کل کی بھوکی ہے یہ۔ زینت خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پیار سے سمجھایا تو اس نے کسی احساس کے زیر اثر اسے اپنی گود میں بھر لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ بچی بھی جیسے ماں کے لمس کو ترس رہی تھی۔ اس کی آغوش میں آتے ہی ہچکیاں بھرنے لگی اور گول مٹول چہرہ پھلا کر اپنی لمبی گھنی آنسوں سے تر پلکیں چھپکا کر اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ شاید دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کس کا مہربان لمس ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ ماہ روح کو لگا کہ وہ پہلے بھی یہ نئے نقش کہیں دیکھ چکی ہے، مگر اسے یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا کہ اس نے یہ نئے نقش کہاں دیکھے ہیں۔ بہت ذہن پر زور دینے کے بعد بھی وہ کچھ یاد نہ کر پائی۔ سر میں درد الگ سے اٹھنے لگا تھا جس پر اس نے سر جھٹکا اور ان سب کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تم سب کے سامنے کیسے اس کی بھوک مٹھاؤ۔ سب اس کی ہچکچاہٹ سمجھ کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے کمرے میں صرف وہ دونوں ماں بیٹی ہی بچی تھیں جو نہایت غور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ ماہ بھی اس ننھے وجود کو اپنی آغوش میں بھر کر پہلی دفعہ سکون اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی اپنے پورے وجود میں۔ آخر کرتی بھی کیوں نہ، وہ اس کے اپنے وجود کا حصہ تھی۔ مگر اس کا باپ تھا کون؟ یہ بات اس کے ذہن میں کھلبلی مچا رہی تھی۔ وہ تو لڑکوں سے کوسوں دور رہتی تھی، مرد ذات سے نفرت تھی اسے، پھر کیسے وہ کسی شخص کے اتنے قریب ہو گئی؟ یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا، مگر اس بچی کو پھر سے رونے کی تیاری کرتے دیکھ اس نے فوراً اسے فیڈ کروانا شروع کیا تھا، جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی، اور اس کی اتنی جلدی تاثرات میں تبدیلی دیکھ ماہ روح مسکرا کر رہ گئی تھی۔ یہ ننھی جان اسے بہت پسند آئی تھی۔ یہ اسے 2 دن بعد کی بات ہے، وہ ان سب میں زیادہ نہیں تو کافی گھل مل گئی تھی، لیکن الوینا اب بھی اسے دور دور رہتی تھی۔ کیا تم میرے پہلے دن کے رویے سے اب تک خفا ہو؟ ماہ روح نے ایک دن الوینا سے پوچھا جب سارے اس کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی، جس پر سب کے سامنے الوینا کچھ کہہ بھی نہ پائی۔ اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، ماہ نے پیار سے کہا تو الوینا اس کے گلے لگ گئی۔ ان سب لوگوں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، آخر وہ کیسے ناشکری کرتی۔ وہ ننھی پری ماہ کے پاس تو کم ہی رہتی تھی، بلکہ قبیلے کے سارے لوگ ہی اسے اپنی گود میں اٹھائے پھرتے تھے۔ ارے اب تک تم نے اس بچے کا نام نہیں رکھا؟ الوینا نے ماہ کی توجہ بہت اہم موضوع کی طرف دلوائی تو سب کے ساتھ ساتھ وہ بھی چونک کر حال میں لوٹی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مومل۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس کے منہ سے نام برآمد ہوا جو وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو بہت پسند آیا تھا۔ واہ، بہت خوبصورت، پشمینہ خوشی سے بولی۔ وہ سب باتیں کر رہی تھی جب کمرے کے باہر سے گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔ اوہ ماہ، لالا مومل کو لینے آئے ہیں، الوینا نے جیسے ماہ سے اجازت چاہی تھی، جس پر اس نے سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر اجازت دی تھی، اور الوینا مومل کو لیے باہر ازہاد خان کے پاس چلی گئی جس نے مومل کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ جانتے تھے کہ مومل زیادہ تر ازہاد کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی تھی، جو کہ الوینا کا بڑا بھائی تھا اور ماہ سے بھی وہ 4 سال بڑا تھا۔ ماہ کبھی اس کی مومل سے اتنی زیادہ محبت کو سمجھ نہ پائی تھی۔ اس سے جب بھی وہ ملا تھا تو نظریں جھکا کر ملا تھا، اور یہ بات ماہ کو اس کی بہت پسند تھی۔ جب تک مومل ازہاد کے ساتھ ہوتی تو ماہ کو یہ تسلی ہوتی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب الوینا کی بات پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ ماہ، کیا تم جانتی نہیں کہ کس نے دھکا دیا تمہیں کھائی سے؟ الوینا کی بات پر وہ خود بھی ششو پنج کا شکار ہوئی۔ نہیں الوینا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تو پچھلے 2 سال کی باتیں تک یاد نہیں، تو پھر یہ کیسے پتا ہوگا کہ مجھے کھائی میں دھکا دینے والا کون ہے؟ وہ دوست ہے یا دشمن، میں خود بھی نہیں جانتی۔ ایسا لگتا ہے اپنی زندگی کا بہت اہم حصہ میں بھلا چکی ہوں، جس کا یاد آنا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے بولی تو سب لڑکیاں اسے دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ لیکن ماں، تمہارے گھر میں کوئی تو ہوگا جس کا پتہ تمہیں معلوم ہو۔ پشمینہ کی بات پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔
وہ اس کو کیسے بتاتی کہ وہ لوگ ایک ٹھکانے پر نہیں رہا کرتے تھے، ان کی جان کو ہر وقت خطرہ لاحق ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنا پتہ بدلتے رہتے تھے۔ ایک بھائی تھا مگر نہیں جانتی کہ اب وہ کہاں ہوگا، مجھے تو اس کا نمبر تک بھی یاد نہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں میں چھپے ہوئے کہا۔ کبیر کے پہلے نمبر پر وہ کافی مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ چکی تھی، مگر وہ اس کا 2 سال پرانا نمبر تھا، بھلا اس کے استعمال میں کہاں ہوتا۔ تم فکر مت کرو، میں نے لالا سے کہا ہے، وہ ضرور تمہارے بھائی کو ڈھونڈ لیں گے۔ الوینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا گئی تھی۔ دوسری طرف اس کمرے کے باہر کھڑا اذہان نے درد سے آنکھیں میچی تھی۔ ایک یہی تو بات تھی جو اذہان نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس کے گھر والوں کا پتہ چل جاتا تو یقیناً ماہرو یہاں سے چلی جاتی۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جو آتے ہی اس کے بنجر دل میں گھر کر گئی تھی اور اس کے دل کی دنیا سنوار گئی تھی۔ پھر بھلا وہ اس کو یہاں سے کیسے جانے دیتا؟ اس لیے تو ابھی تک اس نے ماہ کے کسی رشتہ دار کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو جب اسے کھائی سے بچا کر لایا تھا تبھی اپنا دل اس پر قربان کر بیٹھا تھا کہ یہاں تک اسے مومل سے بھی اتنی محبت ہو گئی تھی جتنی وہ ماہ سے کرنے لگا تھا۔ وہ تو مومل سے دوری تک برداشت نہیں کرتا تھا، پھر ماہ تو اس کے دل کی اور نزدیک تھی، اس کی جدائی کا صدمہ کیسے برداشت کر لیتا وہ؟ مجھے معاف کر دینا ماہ، یہ سب چھپا کر شاید میں تم سے غداری کر رہا ہوں، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اگر میں نے تمہیں یہاں سے جانے دیا تو میں اپنے آپ کو کھو دوں گا، نہیں جی پاؤں گا تم لوگوں کے بغیر۔ وہ دکھ سے بولا تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بے مول ہوتا ہوا مومل کے چہرے پر گرا جو اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ مومل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر رکھا جیسے اس کا آنسو صاف کرنا چاہ رہی ہو۔ مومل کی بھی تو جان بستی تھی اس میں، بھلا وہ کیسے روتے ہوئے دیکھ سکتی تھی اسے؟ اس کی اس صدا پر اذہان دل سے مسکرا دیا تھا اور اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جانے انجانے میں ایک باپ کا حق مار رہا تھا جو اپنی بیوی بچے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنی راہ بھٹک گیا تھا۔ شاہ میر، کہاں سے آ رہے ہو تم؟ ساحر صاحب رات 2 بجے اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر بولے۔ ڈیڈ، آفس میں کچھ کام زیادہ تھا، آپ میرا انتظار مت کیا کریں۔ یہ کہتے ہی وہ بغیر ان کی سنے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ شاہویر جو بڑے ضبط سے اس کی اتنے دنوں کی کارستانیاں دیکھ رہا تھا، اس کے پیچھے لپکا تھا اور دروازے کو ٹھوکر مارتا اندر داخل ہوا۔ کہاں گئے تھے تم؟ روم میں آ کر شاہویر نے اس کا بازو پکڑا۔ آفس میں تھا، وہ مسکرا کر بولا۔ جھوٹ مت بولو میر، تم شراب پینے گئے تھے، راتیں شراب نوشی میں گزارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی ڈیڈ سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے بولا۔ بکواس بند کرو ویر، ہر وقت لیکچر مت دیا کرو، میں تم سے بڑا ہوں اور تم نے ہی تو اس حال تک پہنچایا مجھے، اب بھگتو۔ اس کی بات ویر کے دل میں خنجر کی طرح اتری تھی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ اسے، یہاں تک لانے کا ذمہ دار صرف اور صرف شاہویر ہی تھا۔ اگر وہ اس کی اور ماہ کے بیچ میں نہ آتا تو یہ سب نہ ہوتا، شاہمیر کبھی اس دوراہے پر کھڑا نہ ہوتا جہاں آج کھڑا تھا۔ حقیقت میں اس نے ہی تو شاہمیر کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اب بھلا وہ اس سے پوچھ تاچھ کرنے والا کون ہوتا تھا؟ سچ کہہ رہے ہو تمہاری اس حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں، لیکن کیا تم ٹھیک کر رہے ہو کیا؟ تمہارے مطابق تو ماں زندہ ہے، پھر اگر ماہروح کو جب پتہ چلے گا کہ تم اس کے پیچھے سب کرتے پھر رہے ہو تو کیا وہ تمہیں معاف کر دے گی؟ اس کی بات پر شاہمیر کے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ایک دم ساکت ہوئے تھے، جیسے کسی نے اس کے منہ پر بیلچہ دے مارا ہو۔ کیا واقعی میں جب ماں اس کی ان حرکتوں کے بارے میں جان جاتی تو کیا وہ اس کی زندگی میں واپس آنا پسند کرتی؟ شاہمیر کو جیسے کسی نے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میری تباہی مجھے مبارک، سب آنا جانا ہے، زمانے کو کیا پرواہ میری، میرا اپنا یار بیگانہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے واش روم میں بند ہو گیا۔ 1.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ماہ کا اب تک کبیر سے کوئی رابطہ نہ ہو پایا تھا، یا یوں کہا جائے کہ قسمت ابھی تک انہیں ملانا نہیں چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کبیر نے ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھی پہنچا تھا، مگر رستے میں ہی اسے اذہان مل گیا۔ اس سے کبیر نے پوچھ گچھ کی تھی، مگر اذہان فوراً جان چکا تھا کہ وہ ماں کا بھائی تھا، جس کے بارے میں ماں نے اسے بتایا تھا
مگر اظہار نے ذرا بھی اسے شک نہ ہونے دیا کہ ماں ان کے علاقے میں موجود تھی، لیکن اس نے کبیر سے ذاتی ضرور کی تھی۔ اس کے دل میں ایک بوجھ تھا، گلٹ تھا، کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی محبت کے لیے ماہ روح کو اس کے رشتوں سے دور رکھ رہا تھا۔ اس لیے وہ کبیر سے رابطے میں رہنا چاہتا تھا کہ وقت پڑنے پر وہ اسے حقیقت سے آگاہ کر سکے۔ کیا پتہ اس کا دل یہ تسلیم کر لے کہ وہ اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی امانت ہے۔ خیر، ان دونوں نے ایک دوسرے سے نمبر ایکسچینج کیے اور ان میں وقتاً فوقتاً رابطہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن آزاد آبشار کے کنارے بیٹھا پانی کی لہروں کو دیکھ رہا تھا جب پیچھے سے ماہ روح آئی تھی اور گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا تھا۔ میں جان گیا ہوں تم ہو، آ جاؤ۔ وہ ہاتھ کمر پر باندھے ہنوت آگے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہ کو زیادہ حیرت کا سامنا نہ کرنا پڑا، کیونکہ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب بھی وہ آتی وہ اس کی موجودگی پہچان جاتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بال کانوں کے پیچھے اڑستے خام خام بات کرنے کا موضوع تلاشا، جس پر اظہار نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو، کیا تم نہیں جانتی کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں بھی کتنی پاگل ہوں، جانتے بوجھتے عجیب سے سوال کر رہی ہوں، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو اظہار مسکرا کر رہ گیا اور مدبرانہ انداز میں بولا، بہتر یہی ہے کہ تم مدعے پر آؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بلا وجہ میرے پاس نہیں آؤ گی، ضرور کوئی بات کرنی ہوگی۔ اس کے اتنے صحیح اندازے پر ماہ دانت نکوس کر رہ گئی۔ ارے تم تو شکل کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی کافی ذہین لگتی ہو۔ اس نے اس کے کندھے پر مزاحی انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ آئیبرو جھکا کر اسے دیکھنے لگا، جس پر اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ اپنی جلد بازی پر اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ سب باتوں کو چھوڑ کر میں اصل بات پر آتی ہوں۔ بات گھمانے پھرانے کی مجھے عادت نہیں ہے، اس لیے میں صاف کہنا چاہوں گی کہ تم شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارے مورے تمہارے لیے بہت پریشان ہیں، اور الوینا بھی تو اپنے بھائی کی شادی ہوتے دیکھنا چاہتی ہے۔ پھر تم کیوں ان کی خوشی کو پورا نہیں کرتے ہو؟ ان کی بات مان لو اور شادی کر لو۔ وہ بھی تو تمہارے بچے گود میں کھلانا چاہتی ہیں، آخر ان کو بھی تو تمہاری خوشیاں دیکھنے کا حق ہے۔ آخر کتنی دیر تم ان کو ترساؤ گے؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے کے ساتھ ساتھ جیسے محاذ پر اتر آئی تھی، جیسے اپنا مقدمہ جیت کر ہی جائے گی۔ اس کی بات پر اظہار نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ جس سوال سے بچنا چاہ رہا تھا، اس کا محبوب اس سے وہی سوال کر رہا تھا۔ آخر اس کو دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اب بھلا وہ کیا جواب دیتا اپنے محبوب کو، جو اس کے جذبات سے واقف ہی نہ تھی۔ مومل ہے تو صحیح ان کے پاس، بچوں کی صورت میں، پھر بھلا بچوں کی کیا ضرورت؟ پھر بھلا مجھے بھی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی شادی نہیں کر سکتا، اس نے اپنی آنکھیں دو چٹکیوں میں بھیجتے کہا، جس پر ماہ روز کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اظہار، یہ تم کہہ رہے ہو جسے ہر کسی شخص کا اتنا خیال ہے، وہ بھلا اپنی ماں کا خیال کیوں نہیں کرے گا؟ ان کی خواہش پوری کیوں نہیں کرے گا؟ آخر وجہ کیا ہے جو تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ وہ تو جیسے آج تمام رازوں سے پردہ فاش کرنے کے در پر تھی۔ کوئی وجہ نہیں ہے، اس نے گھٹن سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا تھا۔ وہ اس موضوع پر اور بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ماں کو جانے کے لیے بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ پسند کرتے ہو کسی کو؟ اس کی بات پر اس کے قدموں کی جگہ پر ثابت ہوئے تھے۔ وہ جیسے برف کا مجسمہ بن گیا تھا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا پایا۔ اتنا صحیح اندازہ کیسے لگا لیا تھا ماں نے؟ ابھی تو وہ اس بات سے بھی انجان تھا کہ ماں ایک ایجنٹ ہے جو ہر کسی چھوٹی بات کو بھی باریک بینی سے دیکھتی تھی۔ اس کے سوال پر وہ کچھ کہہ ہی نہ پایا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ سچ بتانے کی ہمت وہ اپنے اندر رکھتا ہی نہیں تھا۔ آخر کس منہ سے بتاتا کہ تمہارے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ اپنی محبت کی توہین اپنے ہی منہ سے کیسے کر سکتا تھا؟ تو میرا اندازہ ٹھیک نکلا کہ تم واقعی بھی کسی سے محبت کرتے ہو، کیونکہ تم جیسا شخص جو اتنا فرمانبردار ہو اور ایک بات پر آ کر اٹک جائے، وہ بھی خاص کر شادی کی بات پر، تو مطلب معاملہ سنگین ہے۔ کیا بتانا پسند کرو گے کہ وہ کون ہے؟ اس کے اس سوال پر تو جیسے اظہار کی زبان کو واقعی قفل لگ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کا نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سامنے کھڑی وہ خود ہی تھی۔ اگر وہ اس کو سب سچ بتا دیتا، اپنا تمام حال دن بیان کر دیتا، تو جو اس کی نظروں میں اس کے لیے عزت تھی وہ قائم رہتی؟ کیا اس سچ کو جاننے کے بعد بھی وہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتی؟ یقیناً نہیں۔
اس 1.5 سال کے عرصے میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ آئینہ اور شاہویر کا ایک خوبصورت گول مٹول سا بیٹا براق پیدا ہوا تھا، جو ہو بہو آئینہ کا پرتو تھا۔ دونوں ہی ماں باپ اس پر جان چھڑکتے تھے، یہاں تک کہ وہ شاہمیر کی بھی جان تھا۔ کچھ نہ بدلا تھا تو وہ آئینہ اور شاہویر کے درمیان کی دوریاں تھیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئیں۔ آئینہ اب بھی اس کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پائی تھی۔ وہ جانے انجانے میں میر کی طرح ہی ماں کے آنے کی منتظر تھی۔ دانیہ اور ہادی کی بات کی جائے تو ان کے 2 ٹوینز بیٹے تھے، سعد اور اسد۔ دونوں ہی 8 ماہ کے تھے، مگر بلا کے شرارتی تھے۔ مجال ہے جو اپنی ماں کو چین کا سانس لینے دے۔ ہمیشہ اس کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھتے تھے، اور پھر اپنی جان عادی ہو جانے کے بعد وہ ہادی کا سر کھاتی تھی، جس نے اسے 2 عجوبوں سے نوازا تھا اور اپنے بچوں کو اس کی گود میں ڈال دیتی تھی۔ وہ کون سا باپ کے سگے تھے، اس کے اچھے خاصے بال نوچ کر رکھ دیتے تھے، جس پر وہ بلبلا کے رہ جاتا تھا۔ اور اگر بات کی جائے شاہمیر کی تو اس نے اپنے آپ کو ایک مشین بنا لیا تھا، جس کا کام صرف آفس اور آفس سے گھر تک آنا تھا۔ وہ شراب نوشی تو جیسے اس کی عادت بن گئی تھی، جس پر اس سے سبھی خائف رہتے تھے، مگر اس کو ان کے خفا رہنے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کی بلا سے چاہے جو مرضی کرتے پھرتے سارے دن سے رات تک وہ آفس میں رہتا، اور اپنی رات وہ ماہ کی یادوں میں گزارا کرتا تھا۔ اب بھی وہ تنہا ٹیرس میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا جب اسے ماہ کی باتیں یاد آئیں، جب وہ ہاسٹل رہنے گئی تھی اور وہ گھر اکیلا، رات اسے ماہ کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے یا کبھی ناراض ہو کر ہاسٹل چلی جاتی تھی، جیسے اس کا مائکہ ہو۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ شاہویر کی کسی بات پر ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ شاہمیر نے اس بار پکا سوچ رکھا تھا کہ وہ اس کو نہیں منائے گا، مگر جیسے جیسے رات کے پہر گزرتے جا رہے تھے، اسے خالی بیڈ دیکھ کر شدت سے ماہرو کی یاد ستا رہی تھی، جس کے بغیر کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس سے زیادہ صبر نہ ہوا تو 11 بجے رات کو اسے میسج کر ہی دیا۔ ماہ جو خود شاہمیر کی یاد میں کروٹیں پر کروٹیں بدل رہی تھی، شاہمیر کے میسج آنے پر جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور دھڑکتے دل سے اس نے میسج کھولا، اور اس کے اتنے بے باک شیر پر وہ لمحوں کے لیے دنگ ہی رہ گئی۔ آخر اور کون کون سے روپ تھے شاہمیر کے؟ توبہ! کیا شرم و حیا بیچ کھائی ہے لڑکے؟ وہ شرم و حیا سے سرخ ہوتی ایک دم سکرین موبائل سینے سے لگا کر 2 پل کو آنکھیں میچ کر گہرے سانس بھرنے لگی۔ اسے اس کی سانسوں کی گرمائش یاد آئی، ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، پھر شریر انداز میں اسے شرم دلانے کے لیے تانا دیتی بولی تو دوسری طرف سے وہ اس کا میسج پڑھ کر کھلکھلا کر ہنس دیا اور تیزی سے ٹائپ کرنے لگا۔ بیوی ہو تو میری، بھلا میاں بیوی میں کیا شرم؟ اس نے آنکھ مارنے والا ایموجی ساتھ بھیجتے کہا۔ وہ پڑھ کر گڑبڑا گئی اور تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ بہت بدتمیز ہو تم میر۔ وہ لرزتی انگلیاں ماتھوں سے پسینہ صاف کرتی بڑبڑاتی ہوئی لکھ گئی۔ روم کی فضا میں ایک دم میسج ٹون بجی تو ماہ ایک دم گھبرا گئی، جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اور دیکھا تو اسی کا میسج تھا۔ یقین کرو بہت پیاس لگی ہے۔ اس کی زمینی بات پر ماہ جو اتنی بولڈ تھی، اس کے چہرے سے بھی دھواں اٹھنے لگا۔ تو بجھا لو پیاس، میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ لبوں کو زبان سے ترک کرنے لگی جو خشک پڑ چکے تھے، اور ساتھ لرزتے ہاتھوں سے لکھتے بولی، لیکن اس کے اگلے جواب پر فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کی بات پر جیسے ماہ کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، دل کیا بیڈ کے نیچے گھس جائے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے کہیں سے دیکھ رہا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ویڈیو کال آنے لگی، جس پر ماں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، بال بکھر کر کندھے پر آ گئے تھے۔ اس نے ایک نظر خود کو سامنے لگے شیشے میں دیکھا، بکھرے بال، سرخ چہرہ جو اس کی باتوں سے لال ٹماٹر ہوا پڑا تھا۔ اس نے فوراً تھپ تھپا کر درست کیا اور خود کو کال اٹھانے کے لیے تیار کیا، اور اگلے ہی لمحے وہ کال پر موجود تھی۔ شاہمیر کی بے قرار نظریں اس کے چہرے کے نقوش کا طواف کرنے لگی۔ پورے چہرے سے ہو کر اس کی خمار سے جھکی سرخ بند ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے اس وقت کال کیوں کی؟ ماہ کی سانسیں پھولنے لگی۔ اسے اچانک ایک دم اتنی بے باک باتوں کے بعد یوں اپنے سامنے ویڈیو کال پر پا کر وہ بات کرنے کا موضوع تلاش کرنے لگی۔ اس کے اشارے میں کہی بات ماہ کی لو تک کو لال کر گئی۔ سامنے بیٹھے وجود کی نگاہوں کی تپش مسلسل خود پر دیکھ کر ماہرو کے ہاتھ نم ہو گئے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر جھجکتے ہوئے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھنے لگی۔ میر! ان کانچ سی گرے کرسٹل آنکھوں کو خود پر ٹکا دیکھ اس کے منہ سے ہولے سے اس کا نام برآمد ہوا۔
اور اس کے ساتھ ہی شرم سے آنکھیں میچ لیں۔ جواب دو، وہ اپنا حق جماتا دوبارہ اسے اشارہ کرتے بولا۔ رات بہت ہو چکی ہے اور ویسے بھی دن بھر کی تھکن کے بعد آرام کرنا چاہتی ہوں، اس لیے یہاں آ گئی۔ اس نے اتھل پتھل دھڑکنوں بگڑے تنفس سے کہا۔ لیکن کیا تمہاری ناراضگی میری محبت سے بڑھ کر ہے؟ اس کی نظریں اس کے چہرے کے بعد گہرے انداز میں اس کے ہر انگ انگ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ماہ روح کی پلکیں تیزی سے لرزنے لگیں، وہ بے بس خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے میر، وہ گلا تر کرتے بولی۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ بھی اشارے کرتا اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ اس سے پہلو بچانے کے لیے ماہ نے موضوع بدلا تھا۔ تمہارا تو ابھی سے یہ حال ہے، آگے چل کر کبھی ہمارے درمیان ہجر آ گیا اور رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہ رہا تو پھر کیا کرو گے؟ وہ تو جیسے سچ میں اپنے لفظوں سے ہی اس کی جان نکال رہی تھی۔ اس کی بات پر شاہمین نے تڑپ کر اسے ایسے دیکھا۔ وہ آخر ایسی باتیں کرتی ہی کیوں تھی جس سے اس کا دل انجانے خدشوں میں بھر جاتا تھا؟ میں جی نہیں پاؤں گا، وہ نم آنکھوں سے اشارہ کرتے بولا تو ماں اس کی محبت کی شدت پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی مذاق میں پوچھا گیا سوال حقیقت بن کر ان کے درمیان آن کھڑا ہوگا۔ شامیر جھٹکے سے حال میں واپس لوٹا تھا۔ کہاں ہو آخر تم ماہ روح؟ اپنے میر کو تنہا کر کے کہاں چلی گئی تم اچھی طرح جانتی تھی تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا، اور تم نے مجھے تنہا کر کے ثابت کر دیا کہ میں واقعی جی نہیں پایا۔ وہ چاند میں اس کا عکس تلاشتے ہوئے اس سے ہم کلام ہوتے بولا اور دل سے دعا کی کہ وہ اسے مل جائے، اور اس کی دعا فرج سے عرش تک جا کر قبولیت کا درجہ پا گئی تھی، مگر اس سے ابھی وہ لا علم تھا۔ ازہاد میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تم اپنے مورے کی بات مانتے ہوئے ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لو۔ یقین جانو پشمینہ سے بہتر تمہارے لیے کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی۔ اس کی بات پر وہ جھٹکے سے پلٹا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ماہ؟ میں نے تو کبھی پشمینہ کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں، میں تو بہن سمجھتا ہوں اسے، پھر تم لوگوں نے یہ بات کیسے سوچ لی؟ وہ حیرت زدہ سا چیختے ہوئے بولا تو ماں اس کی بات پر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ لیکن کبھی تم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ تمہیں کتنا چاہتی ہے؟ کبھی اس کی خاموش محبت کو سمجھ پائے تم آزاد خان؟ وہ تو مشرقی لڑکی ہے جو کبھی اپنی زبان پر اپنی محبت کا حرف تک نہ لائے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے اگر اس نے اظہار محبت کیا تو یہ معاشرہ اسے غلط سمجھے گا، اور اگر اب تمہارے مارے بھی یہی چاہتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ تو اس کی نانا کے ڈر سے عاجز آ گئی تھی، اس لیے تب کر بولی۔ وہ تو سمجھی تھی اس سمندر جیسے انسان کو سمجھانا آسان ہوگا جو ہمیشہ شانت سا رہتا تھا، مگر اب جب بات محبت پر آئی تھی تو وہ مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، آخر کیوں نہیں سمجھتی تم؟ وہ بھی اس کی بار بار ضد سے عاجز آتا شدت درد سے پھٹتے دل کو سنبھالتے دھاڑ کر بولا تو وہ اس کے لہجے پر دنگ رہ گئی تھی، جس نے آج تک اس سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ آج وہ اپنی محبت کے دفاع کے لیے سرخ زخمی آنکھیں لیے ایک عاشق کی طرح پاگل ہو اٹھا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ بے شک اس جیسا مرد ہر کسی کا حسین ہمسفر ہو سکتا تھا، جس کی ہر کوئی تمنا کرتا تھا، لیکن وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا کیا وہ بھی اسے چاہتی تھی؟ آخر کیوں نہیں کر سکتے تم پشمینہ سے شادی؟ وہ بھی بازو چڑھاتی میدان میں اتری تھی۔ ہارنا تو اس نے بھی نہ سیکھا تھا، کیونکہ وہ حقیقت اس کے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، اور اپنے ہی لفظوں کی بغاوت پر وہ خود بھی دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسی نہیں ہے۔ یہ تھے اس کے دل کے الفاظ جو اب وہ منہ میں دبا گیا تھا، اس لیے فوراً سے بیشتر اپنی بات کو پلٹا تھا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ تم نہیں سمجھتی، وہ بچی ہے، لیکن ماہ جیسی زیرک نگاہ رکھنے والی لڑکی کے لیے وہ 3 لفظ ہی کافی تھے، جسے سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، اور یہ بات سمجھ کر اسے اتنی حیرت ہوئی تھی وہ یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اتنی ششدر ہو چکی تھی کہ کچھ کہنے کو ہی نہیں بن رہا تھا اس سے۔ آخر کس منہ سے وہ اس سے اس موضوع پر بات کرتی؟ اور پشمینہ کی آنکھوں میں جو محبت کے جگنو تھے، بھلا ان کو کیسے بجھنے دیتی؟ وہ جانے انجانے میں اس کے گناہگار بن گئی تھی، کیونکہ جس کو وہ دل میں بسائے بیٹھی تھی اس کے دل میں تو وہ خود بسی ہوئی تھی، اور اسے ازہاد کی حالت دیکھتے ہوئے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس حد تک اس کے لیے سنجیدہ ہے۔ وہ تو اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہر انسان کا اپنا حق ہوتا ہے اپنی پسند پر،
تو پھر وہ بھلا اسے پشمینہ کی طرف زبردستی کیسے راغب کر سکتی؟ اب میں تمہیں دوبارہ اس سب کے لیے فورس نہیں کروں گی اذہان، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارو جو تمہیں چاہتا ہے، جو تمہیں محبت کرتا ہے اور اپنی جان تک تمہارے لیے دے سکتا ہے، ہر سکھ دکھ میں تمہارا ساتھی بن سکتا ہے۔ اور رہی بات جب تک تمہاری محبت کی، تو سراب کے پیچھے بھاگنا کم عقلی ہے۔